میں نے سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے تلاوت شروع کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک اس انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی وہ خالق خود بتا رہا ہے، اللہ خود بتا رہا ہے میں نے اس مشین کو ایسا بنایا، اس میں یہ کمزوریاں ہیں۔ خالق سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا کہ اس مشین میں کیا کیا کمزوری، وہ خالق خود بتا رہا ہے کہ انسان کو پہلے ہی کہیں اللہ نے کہا قرآن مجید میں خلق الانسان ضعیفا، کہ یہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، ضعیف۔ اور پھر کہیں یہ کہا گیا کہ انسان بڑا کم ہمت قسم کا انسان ہے۔ اور یہ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے قرآن مجید میں، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ جو مایوس ہوتا ہے نا، بچے اور بچیاں، اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے کہ خلق الانسان عجولا، خلق الانسان عجولا، اس انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں اور ہماری نئی نسل بس اوقات اس وجہ سے جو مایوس ہو جاتی ہے کہ یہ ابا جی محنت کر کے 50-60 سال میں جہاں پہنچے ہیں نا، میں نے 50 دن میں پہنچنا، شارٹ کٹ۔ وہ سمجھتے ہیں کمپیوٹر کا دور ہے جہاں ابا جی اپنی جان مار کے، پٹھے گھسا کے، اپنی ہڈیاں بھلا کے جہاں تک پہنچے ہیں سال میں، وہاں میں چند مہینوں میں پہنچا۔ اس کے لیے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کا حق مارا جا رہا ہے کہ نہیں مارا جا رہا ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، مجھے وہ چیزیں چاہیے۔ وہ کہہ بھی دیتے ہیں ابا جی آپ نے اتنی دیر لگا دی، میں اتنی دیر میں 2 راتوں میں پہنچ جاؤں گا، میں مہینے میں پہنچ جاؤں گا، سال میں پہنچ جاؤں گا۔ پہنچ نہیں پاتا اس لیے کہ فطرت کے تقاضے ہیں نا، فطرت کے تقاضے۔ سوال یہ ہے کہ انسان ان حالات میں پھر مایوسی سے کیسے نکلے، اس اپنی جلد بازی سے کہ اپنی مرضی بس جلدی سے پوری ہو جائے، میری آرزو فوراً پوری ہو جائے، میں وہاں تک پہنچ جاؤں، یہ کیسے ہو جائے۔ ہمارے بزرگ ایک بہت ہی جو زندہ بزرگ ہے نا، بسا اوقات بہت اونچائی پہ، بہت بلندیوں پہ اللہ نے ان کو پہنچایا ہوا ہے، علمی اعتبار سے، تصنیفی اعتبار سے، دوسری بہت ساری خوبیاں ان کے اندر۔ تو وہ ایک عجیب جملہ بولتے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بزرگوں کے صرف آخری ایام کو دیکھتا ہے نا، جو شخص اپنے بزرگوں کے آخری ایام کو، آخری حالات کو دیکھتا ہے تو بہت دفعہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اسی بزرگ، اپنے خاندان کا بزرگ، اپنا کاروباری بزرگ، اس کے بچپن سے اندر سے جا کر تاریخ کو دیکھتا ہے نا، تو پھر گمراہ نہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے نا کہ ابا جی کے پاس گاڑی بھی ہے، ابا جی کا فلاں بھی ہے، ابا جی کے پاس فلاں بھی ہے، ابا جی فلاں کرتے ہیں، ابا جی فلاں کرتے ہیں، بس وہ یہ نہیں دیکھا کہ کتنی محنت کر کے کس طرح وہ یہاں تک پہنچے، یہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر وہ بچپن سے ان بزرگوں کو، جو بھی جس اونچائی پہ جو بزرگ بھی پہنچا ہو، خاندان کا بزرگ ہو، کاروباری بزرگ ہو، فلاں ہو، اس کو جب شروع سے نوجوان کو دیکھا جائے، اس لیے نوجوان کو، نئی نسل کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بیٹا یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، یہ اسٹیپ ہوتا ہے، یہ اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے، پھر یہ یوں ہوتا ہے، پھر یہ یوں ہوتا ہے، وقت کی ضرورت۔ اور ان حالات میں کرنا کیا چاہیے، خالق نے ہمیں کچھ اور باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ المعارج کی ان آیات میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بڑا کم ہمت، بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اور کرتا کیا ہے وہ بھی اللہ نے دونوں باتیں بتائی۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کسی کی طرف سے دکھ پہنچتا ہے، کوئی مالی کاروباری نقصان پہنچتا ہے، جزوعا شور مچاتا ہے، گھبراتا ہے۔ جزع کہتے ہیں گھبرانا، شور مچانا، واویلا کرنا، شور مچانا۔ نمبر 2 کام کیا کرتا ہے، اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، یہاں خیر کا ترجمہ تمام مفسرین نے کیا ہے، دنیا کا مال و دولت، نعمتیں، خیر۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، منوعا یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میں نے کمایا، محنت تو میں نے کی، ڈگریاں میں نے لی، اب میں کیوں بہن بھائی کی مدد کروں، خاندان کی کیوں مدد کروں، کسی اور کے معاشرے میں خدمت خلق کیوں کروں۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا بزرگ ہے خاندان کا، یہ سب کچھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے، پتہ نہیں کتنی خیر بانٹی ہوگی اس نے، اس وقت اللہ نے خیر کے دروازے ان پر کھولے، پتہ نہیں کس کس کے کام آیا ہوگا، کہاں سے اللہ نے اس کو رزق دیا ہوگا۔ بندہ کرتا کہیں اور ہے، اللہ دیتا کہیں اور سے، اللہ کا نظام